اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ہوپ یو ول بی فائن. ٹوڈیز مطالعہ پاکستان لیکچر ڈیٹ 4th Jan 2024 and is Thursday. Today's our topic CRIPS Mission 1942 اور اس کے ساتھ ساتھ ہم CRIPS مشن کی تجاویز کو بھی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں CRIPS مشن 1942. جیسا کہ دوسری جنگ عظیم 1939-45 کے دوران 1942 یعنی کہ 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا. کس کو ہندوستان بھیجا؟ سر اسٹیفرڈ کرپس کو. اور انہوں نے تجاویز دی کہ جائیں اور جا کر ہندوستان میں جو مسلمان اور ہندو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں. اور جو تجاویز انہیں حکومت برطانیہ نے دی تھی وہ سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوشش میں ناکام رہی. یعنی کہ انہوں نے کچھ پوائنٹس دیے تھے کہ وہ انہیں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کریں، لیکن جب انہوں نے اپنے ان نکات کو دونوں سیاسی جماعتوں یا پھر دیگر جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے ساتھ ڈسکس کیا تو وہ ناکام رہا ان کو ان تمام پوائنٹس پر لے کر آنے میں. اب دیکھتے ہیں کہ CRIPS مشن کی تجاویز کیا تھیں. جنگ جیسا کہ اوپر میں نے بتایا دوسری جنگ عظیم 1939 اور 45 میں ہوئی تھی. تو جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا. انہوں نے پہلی تجویز جو دی تھی وہ یہ تھی کہ برصغیر جو ہے وہ انڈر دا گورنمنٹ آف برطانیہ ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی. یعنی کہ ملک کے جو بھی اندرونی اور بیرونی معاملات ہوں گے، حالات ہوں گے، حکومت ان میں دخل اندازی نہیں کرے گی. صرف وہ ہندوستان پر حکومت کرے گی، لیکن صورتحال جو بھی ہوگی اس میں وہ کسی بھی قسم کی دخل اندازی نہیں کرے گی. بیٹے سیکنڈ پوائنٹ ہے دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے. یعنی کہ ملک کا جو ڈیفینس سسٹم ہوگا، فوجی نظام ہوگا، سرحدوں کی حفاظت کا جو سسٹم ہوگا، اس میں جتنے بھی فوجی جو اپائنٹ کیے جائیں گے وہ ہندوستان کی طرف سے کیے جائیں گے. ملک کی جو بھی خارجہ پالیسی ہوگی، ملک کا جو بھی کمیونیکیشن سسٹم ہوگا وہ تمام کا تمام ہندوستانیوں کے سپرد کیا جائے گا. صرف حکومت برطانیہ جو ہے، تاج برطانیہ جو ہے وہ صرف حکومت کرے گا، لیکن کسی بھی قسم کے جو معاملات ہوں گے ان میں دخل نہیں دے گا. سیکنڈ پوائنٹ ہے آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی. یعنی کہ مرکزی اسمبلی کو منتخب کیا جائے گا جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا. کس کو ہوگا؟ صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو. آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا. یعنی کہ ہر صوبے میں بھیجا جائے گا کہ آیا وہ اس آئین میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں، اس آئین میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں یا اس کو اپنے صوبے میں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہر صوبے میں بھیج دیا جائے گا. جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ با اختیار ہوں گے. یعنی کہ وہ آزاد ہوں گے، اپنی ایک الگ ریاست بنا لیں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر وہ اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں گے. جو بھی صوبہ جو ہے وہ آئین کی جو شق ہیں انہیں وہ نامنظور کرے گا، انہیں وہ پسند نہیں کرے گا تو وہ مرکز سے علیحدہ ہو جائے گا. یعنی کہ ملک کی جو حکومت ہے اس سے علیحدہ ہو کر اپنی ایک الگ اسٹیٹ ریاست بنا لے گا. اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے. سر اسٹیفرڈ کرپس کی یہ تجاویز مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی مسترد کر دی، رد کر دی، انہوں نے انکار کر دیا. مسلمانوں کا مطالبہ صرف
علیحدہ مملکت کا حصول رہا، جیسا کہ 1942 کا یہ دور ہے، 1942 کا یہ دور ہے، جبکہ تحریک پاکستان جو تھی وہ زوروں پر تھی، تو مسلمانوں کا مطالبہ صرف اور صرف اپنے لیے ایک الگ ملک کا حصول تھا، جس کو کانگریس ماننے کے لیے تیار نہ تھی، یعنی کہ انڈینز جو تھے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی جدوجہد تیز کرنی پڑی۔ 1945 میں ویول پلان پیش کیا ہوا، جس کے خلاف قائد اعظم چٹان بن گئے۔ اس پلان کو ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ثابت کرنے کی کوشش کی، جسے کانگریس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم کا کہنا یہ تھا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت جو ہے وہ صرف مسلم لیگ ہے، جو ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اور ہندوؤں کی کانگریس ہے جو کہ ہندوؤں کے مفادات اور ان کے فائدے کے لیے آواز اٹھاتی ہے۔ لیکن کانگریس کسی بھی طرح سے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ یہ آج کا آپ کا لیکچر ہے، اس کے ساتھ آپ کے کچھ شارٹ کوسچنز ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کب شروع ہوئی؟ دوسری جنگ عظیم 1939 اور 45 میں ہوئی، 1939 سے 1945 میں ہوئی۔ ویول پلان کب پیش ہوا؟ ویول پلان 1945 میں پیش ہوا۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔